الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم محترم حضرات، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی کو دراز کر کے رمضان میں پہنچا دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا 2 مہینے پہلے سے استقبال کرتے تھے اور رمضان المبارک کے لیے دعائیں کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان میں پہنچا دے۔ 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کا استقبال کرتے تھے اور اس کے لیے درازی عمر کی دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر کے صرف اور صرف رمضان مبارک کے لیے درازی عمر کی دعا مانگی، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک رمضان مبارک کی بہت ہی قدر ہے اور یہ بہت ہی معظم ہے۔ اللہ کے نزدیک رمضان المبارک، اس کی عبادات اور اس کی سب چیزیں اللہ کے نزدیک بہت ہی مکرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ مہینہ عطا فرما دیا۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اس کے برکات سے بھی مستفید فرمائے اور کما حق کہو اس کو اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں عبادات، اطاعت اور اپنے طرف رجوع اور استغفار اور جیسا حق ہے رمضان مبارک کو اصول کرنے کا، ویسا ہم کو اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، ابھی جو حالات چل رہے ہیں، جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی اور غضب والے حالات ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہے اور ناراضگی کی ایک علامت نہیں ہے، بے شمار علامات ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہم تک پہنچ گیا، لیکن ہم اللہ کے گھروں سے دور، ہم حرم سے دور، مسجد نبوی سے دور، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر خیر سے دور نظر آ رہے ہیں اللہ کے نزدیک۔ اللہ ہم سے ناراض ہو گئے، لیکن اللہ نے اس مہینے کو ہم تک پہنچا دیا، ہم کو اس مہینے میں داخل فرما دیا۔ ہم اس نعمت پر اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے ہماری زندگی طویل کر دی اور یہ مبارک مہینہ جو برکتوں کا
دعاؤں کے قبولیت کا، استغفار کا اور بہت ہی رحمتوں کا یہ مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرما دیا۔ یہ بھی ایک علامت اس بات کی ہے، اس مہینے کا عطا ہونا، کہ اللہ ہمارے طرف متوجہ ہے، اسی لیے اللہ نے ہم کو زندگی دے دی اور اس مہینے میں پہنچا دیا تاکہ ہم اس کی برکتوں کو، اس کی رحمتوں کو اور اس کی مغفرتوں کو حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہ مہینہ بہت کچھ حاصل کرنے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو بہت کچھ اس مہینے کی برکت سے عطا فرماتے ہیں اور اپنے عطا کے دروازے سب کھول دیتے ہیں اس رمضان مبارک کے اندر۔ اس لیے اس کی ہم قدر کریں۔ اب اتنے حالات ہمارے سامنے ہیں، اتنی پریشانیاں ہمارے سامنے ہیں، یہ بیماری ابھی ہمارے سامنے موجود ہے اور پورا ملک اس کی وجہ سے کانپ رہا ہے، پوری دنیا بلکہ اس سے کانپ رہی ہے۔ اللہ نے ہم کو یہ مہینہ دے دیا، ہم نے اس کی قدردانی کرنا چاہیے۔ لیکن بہت ہی تعجب کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ سب حالات چل رہے ہیں، یہ سب پریشانیاں ہیں، لیکن پھر بھی جیسی توجہ اللہ کی طرف بندوں کی اور بندیوں کی ہونا چاہیے تھی، ویسی توجہ ابھی بھی مکمل طریقے پر اللہ کی طرف نہیں ہے۔ اب ایسے حالات میں بھی اگر اللہ کی طرف مکمل توجہ ہماری نہ ہو تو پھر کون سا وقت آئے گا؟ ایسے خطرناک وقت آ گیا، اتنا برا وقت آ چکا، ایسی بری حالت کے اندر ابھی ہم ہیں۔ ایسے حالات بھی اگر ہم کو اللہ کی طرف رجوع کی توفیق نہیں دیں گے تو کون سے حالات اور کون سے مواقع آئیں گے؟ اس لیے یہ موقع بھی ہمارے ہاتھ آ گیا ہے، رمضان مبارک کا اللہ نے ہم کو عطا فرما دیا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی یہ پورا مہینہ ہم کو اصول کرنے کی توفیق دے، کما حق ہو اس کے اندر عبادت، اطاعت، اللہ کا رجوع اور مکمل جیسی عبادت سے معمور کرنا چاہیے اس مہینے کو۔ روزہ، نماز، قرآن کی تلاوت اور دیگر امور جیسے کرنے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح امت کو سکھلایا ہے، متوجہ کیا ہے، آپ نے خود اصول کیا ہے اس مہینے کو، اللہ کما حق ہو ہم سب کو، پوری امت کو اصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس مہینے کی پوری برکات ہم میں سے ہر ایک کو اور پوری امت کو اللہ تعالی عطا فرمائے۔ تو کچھ ضروری ہدایات بیان کرنا ہے شروع کے اندر۔ ایک ہدایت یہ ہے کہ جیسا کہ ابھی لاک ڈاؤن کا ماحول چل رہا ہے، اس لیے مساجد کے اندر نمازوں کی ادائیگی پر حکومت کی جانب سے جتنے افراد کی اجازت ہے بس اتنے ہی افراد 5 وقت کی نماز اور نماز تراویح میں باجماعت ادا کرنے کے لیے جائیں، اس سے زیادہ نہ جائیں۔ بقیہ افراد اپنے اپنے گھروں میں 5 وقت نماز اور نماز تراویح باجماعت یا تنہا جیسا موقع ہو ادا کریں۔ تراویح کے لیے اگر حافظ قرآن کا بسولت نظم نہ ہو سکے تو تراویح الم تری کیف سے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک بات یہ دھیان میں رکھیں۔ دوسری کہ یہ مہینہ خرچ کرنے کا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی، نفلی صدقات حسب گنجائش ادا کریں، اور ابھی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی اس وقت امت کو مال کی اور زکوٰۃ خیرات کی بہت سخت ضرورت ہے، اور مال خرچ کرنے سے اللہ کا غضب بھی دور ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے اور دفع کرتا ہے۔ اس لیے ابھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے
بہت لوگ پریشان ہیں لوگوں کے پاس کھانے کا انتظام نہیں، روپیہ پیسہ نہیں، اناج نہیں، اس لیے اپنا عزہ اقارب، پڑوسی، محلے والے، قریب والے، دور والے، مسلم غیر مسلم، سکھ عیسائی، دوسرے بھی، بغیر تفریق مذہب کے سب لوگوں کو کھانے کا انتظام سب لوگوں کے لیے کرنا چاہیے، غریبوں کے لیے، محتاجوں کے لیے۔ یہ ابھی وقت کی بہت سخت ضرورت ہے۔ بلا تفریق مذہب کے لوگوں کے کھانے پینے کا، دیگر ضروریات کا انتظام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں انہوں نے کرنا چاہیے۔ اور ایک ہدایت یہ ہے کہ ہمارا جو یہ دعا کا سلسلہ کچھ دنوں سے جاری ہے، تو جو لوگ آن لائن دعا میں شرکت کر رہے ہیں ان سے خصوصی درخواست ہے کہ لوگ ان کے درمیان اس کا بہت خیال رکھیں، پڑوسیوں اور دیگر لوگوں کو جمع نہ کرے، بس اپنے گھر کے لوگ جو گھر میں ہیں ان کو سنائیں، اور جو لوگ باہر کے بازو کے پڑوسی ہیں ان کو اس کی ہماری جو لنک ہے تو وہ لنک صرف دے دے، تاکہ وہ لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں سن سکے اور لاک ڈاؤن کی بالکل خلاف ورزی نہ کرے۔ یہ بالکل غیر مناسب ہے اور غلط ہے۔ اور ایک ہدایت یہ بھی دی جاتی ہے کہ جو احباب ہر سال کچھ نہ کچھ وقت یہاں خانقاہ میں لگاتے تھے تو اپنے گھروں میں وہ سب معمولات جو یہاں کیا کرتے تھے وہ سب کرے، اور ذکر 12 تسبیح کی اور دیگر اذکار کی جن لوگوں کو اجازت ہے وہ اس مہینے کے اندر بعد ظہر اپنا ذکر پورا کریں اور اپنے معمولات پورے کریں۔ اور ایک ہدایت یہ بھی دی جاتی ہے کہ ابھی یہ جو رمضان مبارک میں 11:15 بجے کا وقت دعا کا رکھا گیا ہے، تو دعا سے پہلے یا دعا کے بعد اگر کچھ وقت آپ لوگوں کے پاس موجود ہے جو سامعین ہیں، تو اس میں سورہ یاسین کا ختم، چہل درود السلام کا اہتمام کریں اور مختصر اپنی دعا بھی کریں، اور دیگر معمولات جیسی بھی ترتیب بنے دن بھر کے معمولات وہ اس کے مطابق کرتے رہیں اور ان سب باتوں کا اہتمام کریں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو ہم کو مہینہ عطا فرمایا اس کی مکمل قدر کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اتنا اصول کرتے تھے، 2 مہینے پہلے سے اس کا اہتمام کرتے، جب آ جاتا تو آپ کی عبادت، اطاعت اور رجوع اللہ کی حد سے زیادہ کیفیت ہو جاتی تھی اور مکمل طریقے پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ مہینہ آیا، یہ حالات ہے امت کے لیے، ابھی اللہ کے طرف رجوع کا بہت موقع ہے۔ ہم گناہوں سے توبہ کریں، اللہ کو ہم نے ناراض کر دیا، ہم اللہ کو راضی کرنے کی پوری فکر کریں۔ یہ برکت کے مہینے میں ہم نے بالکل سچی پکی توبہ کر کے مکمل طریقے پر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ مہینہ تو اللہ کو راضی کرنے کا ہی ہے، اس لیے اس مہینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک بددعا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو یہ مہینہ پائے رمضان مبارک کا اور اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ تو اس کے اوپر آمین بھی کہی گئی ہے۔ اگر یہ مہینہ ہم کو مل گیا ہے اور ہم اپنی بخشش نہ کرا سکے تو ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے۔ اس لیے اب اتنا بہترین موقع ہم کو عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ہم کو زندگی عطا کر دی۔ کتنے لوگ جو سال گزشتہ حیات تھے لیکن ابھی وہ زمین پر نہیں ہے، زیر زمین ہے، دنیا سے چلے گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔
ابھی ہم تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، اللہ نے ہم کو زندگی دی، اللہ ہماری زندگی طویل فرمائے، خیر و عافیت کے ساتھ، اطمینان، سکون، ایمان اور اعمال کے ساتھ اللہ ہم کو زندگیاں عطا فرمائے، پوری امت کی زندگیاں دراز فرمائے۔ ہم کو اللہ نے زندگی دی، ہم نے اس کو کام میں لانا چاہیے، اللہ کی رضا کے اندر ہم نے اس کو صرف کرنا چاہیے۔ یہ جو موقع ملا ہے اس کو ہاتھ سے گمانا نہیں چاہیے، اور مکمل طریقے پر ہم نے توبہ استغفار کرنا چاہیے۔ یہ موقع ہاتھ سے ہم نے گمانا نہیں چاہیے، ورنہ اس موقع کو بھی ہم اگر دیگر خرافات میں اور دیگر کاموں کے اندر اگر صرف کر دے تو بہت بڑی ناقدری ہوگی۔ ہم نے اللہ کی بے شمار نعمتوں کی بہت زیادہ ناقدری کی، یقیناً انہی ناقدریوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں چھین لی ہیں۔ مسجدوں کے اندر نہیں جا سکتے، حرم بند ہے، مسجد حرام بند ہے، مسجد نبوی بند ہے، مسجدوں کے دروازے بند ہیں۔ اب دیکھ رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، مساجد میں ہر کوئی نہیں جا سکتا، اور بھی بہت ساری خیر ہے۔ اس لیے اب اللہ سے خوب گڑ گڑا کر، خوب رو کر اللہ کو ہم راضی کریں، منائیں۔ اللہ روٹ گئے ہیں، یہ مہینہ اللہ نے راضی کرنے کے لیے، منانے کے لیے دیا ہے، توبہ استغفار کے لیے دیا ہے۔ اس لیے خوب توبہ استغفار کرے اور سچی پکی توبہ کرے۔ سچی پکی توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ محدثین نے بتلایا کہ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم جتنے گناہ اور نافرمانیاں کرتے تھے فوری طور پر ان سب گناہوں سے رک جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا پختہ عہد کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو کچھ یہ غلط کام ہوئے، نافرمانیاں ہوئی، دل سے اس پر شرمندہ ہو۔ یہ 3 شرطیں اگر پائی جائے گی تو اس توبہ کو سچی توبہ کہا جائے گا، ورنہ ایسی توبہ سے ہم نے توبہ کرنا چاہیے۔ اس لیے یہ توبہ کے لیے جو 3 شرطیں ہیں اس کا دھیان رکھتے ہوئے ہم توبہ کریں، استغفار کرے اور اللہ کی طرف مکمل رجوع کرے اور دعا کرے، یہ خیال کرتے ہوئے کہ یقیناً اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صل علی سیدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظیم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما۔ ہم بے حد گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں،
اے اللہ ہم پاپی ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ اے اللہ ہم نے اپنی زندگیاں گناہوں میں گزار کر آپ کو ناراض کیا۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے سب گناہوں کو، نافرمانیوں کو، قصوروں کو، چھوٹے بڑے، دن میں کیے ہوئے، رات میں کیے ہوئے، جان بوجھ کر کیے، انجانے میں کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ یقیناً پوری زندگی ہم نے غفلت میں گنوا دی۔ اے اللہ گناہ کر کر کے پورے زمین کو ہم نے گناہ سے بھر دیا۔ اے اللہ یہ سب حالات جو ہے بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہیں، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز ہم سے ناراض ہے، زمین ناراض ہے، آسمان ناراض ہے، مساجد ناراض ہے، تیرا مبارک مہینہ ناراض ہے، رمضان مبارک ناراض ہے، مکہ ناراض ہے، مدینہ ناراض ہے۔ اے اللہ ہم تیرے در پر حاضر ہے، تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو سمیع ہے، بصیر ہے۔ اے اللہ تو غفور ہے، رحیم ہے۔ اے اللہ تجھ کو توبہ بہت پسند ہے، معافی بہت پسند ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار میں تو سچی توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوئے۔ اے اللہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے، پوری امت کی توبہ قبول کر لیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ کوئی معافی نہیں دینے والا، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں سننے والا۔ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، پوری امت کی توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ اگر آپ نے اپنے دروازے سے ہم کو دھتکار دیا تو کون سا دروازہ ہمارے لیے رہ جائے گا؟ اے اللہ ہم کو نہ دھتکاریے۔ اے اللہ ہم پر رحم کر لیجئے، پوری امت پر رحم کر لیجئے، پوری امت کو معاف کر لیجئے۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم کر لیجئے، معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ ہم کو معاف کر دیجئے، پوری امت کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ آپ ہمارے طرف متوجہ ہو جائیے، ہمارے قصوروں کو معاف کر دیجئے، ہماری توبہ قبول کر لیجئے، ہم کو توبہ پر قائم کر دیجئے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہم کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارے اعمال بد کی وجہ سے اے اللہ ہمارے اوپر حالات آ پڑے ہیں، اے اللہ جلد سے جلد ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر اے اللہ ہماری پوری امت کی، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما لیجئے، پورے ملک کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ کل بھی آپ نے حفاظت فرمائی، اے اللہ آج بھی آپ ہی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت تک آپ ہی حفاظت فرما سکتے ہیں۔
اے اللہ ہم سب کی پوری امت کی، اے اللہ امت مسلمہ کی اور اس ملک کی حفاظت فرما لیجئے تباہی سے، بربادی سے۔ اے اللہ یہ جو بیماری آئی ہے، وبا کی بیماری، کورونا کی بیماری، اے اللہ اس سے بھی امت کو بچا لیجئے۔ اے اللہ یہ آپ کا قہر ہے، یہ آپ کا غضب ہے، یہ آپ کا غصہ ہے، ہم پناہ مانگتے ہیں، معاف فرما دیجئے جو بھی غلطیاں، گناہ، نافرمانیاں ہم سے پوری امت سے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے اور گناہوں سے اور نافرمانیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور آپ کو ناراض کرنے سے ہم کو بچا لیجئے، پوری امت کو بچا لیجئے۔ اے اللہ ہم سب کو پوری امت کو اپنے مرضیات پر چلا دیجئے، چلنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم تو ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ اے اللہ بس اگر آپ نے ہماری حفاظت نہ فرمائی، ہمارے اوپر نظر کرم نہ فرمائی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم تو تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اے اللہ نیست نابود ہو جائیں گے۔ اے اللہ ایک نگاہ کرم امت کے طرف، ہمارے طرف، امت مسلمہ کے طرف فرما لیجئے۔ اے اللہ ہمارا کوئی سہارا نہیں، بس آپ کا نام ہے، آپ کی ذات ہے ہمارا سہارا۔ اے اللہ آپ کی ذات سے ہم کو یقین کامل ہے کہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمارے طرف نظر کرم فرما لیں گے۔ اے اللہ معاف فرما دیجئے، امت کی توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ آپ نے آدم علیہ السلام کو جو جملے دیے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ان جملوں کا واسطہ ہماری توبہ قبول کر لیجئے۔ اے اللہ حضرت یونس علیہ السلام کے جملوں کا واسطہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے انبیاء کے ان مقبول جملوں کا واسطہ کہ آپ نے ان کے جملوں کے ذریعے ان کی دعائیں قبول کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ناموں کو لے کر دعا کی ان ناموں کا واسطہ، اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاؤں کا واسطہ، اور آصف نے برقیہ نے جو نام لے کر دعا کی اس دعا کا واسطہ، اے اللہ ہمارے پاس کچھ عمل نہیں ہے، لیکن تیرے بندے اور بندیوں نے، بچوں نے کتاب کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، سورہ یاسین پڑھا ہے، آیت کریمہ پڑھی ہے، سورہ اخلاص پڑھا ہے۔ اے اللہ کئی دن سے سلسلہ ہے اس امید سے کہ آپ کے حضور ہم یہ قرآن مجید پیش کریں گے، سورہ یاسین پیش کریں گے، آیت کریمہ سورہ اخلاص پیش کریں گے۔ آج بھی 163 قرآن پاک تیرے نیک بندوں نے ختم کیا، سورہ یاسین 3799 ختم کیا، آیت کریمہ 85,160 ختم کیا، سورہ اخلاص 1,50,800 ختم کیا۔ اے اللہ جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے لے کر ابھی تک قرآن پاک 2319 ختم کیا۔ اے اللہ سورہ یاسین 3,80,059 ختم کیا،
اور آیت کریمہ 4,45,002 ختم کیا، سورہ اخلاص 6,58,966 ختم کیا۔ اے اللہ تیرے بندوں نے، بندیوں نے، بچوں نے، معصوم بچوں نے یہ تیرے کلام کو اس لیے پڑھا کہ تیرے خدمت میں، تیرے حضور اس کو پیش کر کے اے اللہ یہ دعائیں مانگیں گے کہ ان کے طفیل سے اللہ تو ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ تیرے نبی سے ثابت ہے قرآن کے ختم پر دعا کی جاتی۔ اے اللہ اتنے سارے ختم قرآن کے اے اللہ ان کے وسیلے سے ہم اے اللہ آپ سے مانگتے ہیں کہ ہماری پریشانی، پوری امت کی جملہ پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ کرونا بیماری کو امت سے ہٹا لیجیے۔ اے اللہ ہر پریشانی کو دور کر دیجیے۔ اے اللہ آپ کی ذات تو بہت عالی ہے، اے اللہ آپ قدیر ہے، قادر ہے، فعال لما یرید ہے۔ آپ تو کن فیکون کے مالک ہے، بلکہ آپ تو کن فیکون کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ اللہ آپ بہت بڑی قدرت والے ہیں، یہ تو آپ کے نزدیک بہت چھوٹی سی بات ہے۔ اے اللہ امت بہت پریشان ہے، حالات میں گری ہوئی ہے، اے اللہ آپ عالم الغیب ہے۔ اے اللہ امت کو تباہی سے بچا لیجیے، یہ وبا کی بیماری کی تباہی سے بھی بچا لیجیے، اور اس بیماری کے علاوہ بھی جو اس سے خطرناک بیماریاں ملک میں پھیل گئی ہیں اللہ آپ کو سب علم ہے، آپ عالم الغیب۔ اس کورونا سے بھی خطرناک جو بیماریاں پورے ملک میں پھیل گئی ہے، پھیل رہی ہے، پھیلائی جا رہی ہے، اے اللہ سب بیماریوں کا خاتمہ آپ اپنی قدرت قاہرہ سے کر دیجیے۔ اے اللہ ہم تو بے بس ہیں، بے کس ہیں، بے سہارا ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ ہم کمزور ہیں، کمزور ایمان والے ہیں۔ اے اللہ آپ کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سہارا نہیں، بس آپ کے نام کا سہارا ہے اور آپ کے کلام کا سہارا ہے۔ اے اللہ اپنے کلام پاک دے دیا، یہ نبی کا معجزہ جو قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اے اللہ اس کلام پاک سے ہم کو ڈھارس ہے، اے اللہ ہم اس کلام پاک کا وسیلہ حوالہ آپ کو دیتے ہیں۔ اے اللہ آپ کے کلام کا وسیلہ، آپ کے نبی کا وسیلہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کے سب انبیاء کا وسیلہ آپ کو دیتے ہیں، آپ کے نام کا وسیلہ، آپ کے اسماء حسنی کا وسیلہ دیتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما لیجیے، ہماری پریشانی دور فرما دیجیے۔ اے اللہ امت کی پریشانیاں جتنی بھی ہے اللہ سب پریشانیوں کو یکلخ ختم فرما دیجیے۔ اے اللہ کل بھی موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کی قوم کی پریشانی کس نے ختم کیا تھا؟ اے اللہ آپ تو بڑی قدرت والے ہیں۔ اے اللہ اے قادر اے مطلق اے قہار اے جبار اے حاضر اے ناظر، ہماری سب پریشانیاں جلد سے جلد دور فرما دیجیے۔ اے اللہ آپ کی طاقت بہت بڑی ہے، آسمانوں کے مالک آپ ہے، زمین کے مالک آپ ہے، کائنات کے ذرے ذرے کے مالک اور خالق آپ ہے۔ لیکن اے اللہ مخلوق میں سے بعض سرکشوں کو یہ گمان ہو گیا ہے کہ وہی مالک اور خالق ہے اور وہی خدا بن بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ اپنے فضل کرم سے، آپ قدرت قاہرہ سے
اے اللہ امت کی حفاظت فرما لیجئے، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، ایمان کی، ہمارے مکان، دکان اور ہمارے ہر چیز کی، جائیداد کی، روپے کی، پیسے کی، ہر چیز کی حفاظت کا فیصلہ فرما لیجئے۔ اے اللہ ہلاکت سے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، اے اللہ آپ بچا لیجئے۔ اے اللہ اس مبارک مہینے کی برکتوں سے اے اللہ امت کا بیڑا پار فرما لیجئے، امت کا بیڑا پار کر دیجئے۔ اے اللہ رمضان مبارک کے حوالے سے، رمضان مبارک کے طفیل سے ہماری جملہ پریشانیاں ختم کر دیجئے۔ اے اللہ اس بیماری کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا حکم آ گیا ہے، اے اللہ لوگ پریشان ہیں، اے اللہ اس بیماری کو جلد ختم کر دیجئے اور اٹھا لیجئے، اور تاکہ لاک ڈاؤن بھی ختم ہو جائے اور امت کی اور سب انسانوں کی پریشانی بھی دور ہو جائے۔ اے اللہ پورے امت کی، پورے انسانیت کی، پورے ملک کے ہر فرد کی پریشانی دور کر دیجیے۔ لوگ بھوک کی وجہ سے بےتاب ہو رہے ہیں، اسسکیاں لے لے کر کتنے لوگوں نے جان دے دی اور جان دے رہے ہیں۔ اللہ رحم فرما لیجیے انسانیت پر، اے اللہ پورے ملک پر، اے اللہ آپ کو آپ کی ذات کا واسطہ، صفات کا واسطہ، نبی کا واسطہ، اے اللہ قرآن کریم کا واسطہ، قرآن کریم کے ختم کا واسطہ، سورہ یاسین کے ختم کا واسطہ، اے اللہ امت سے جلد سب پریشانیاں دور کر دیجئے، بیماری دور کر دیجئے، اور اس کورونا کے علاوہ کورونا سے خطرناک جو بیماریاں، بہت ساری بیماریاں جو ملک میں پھیل گئی ہیں، اللہ ان کو بھی جڑ سے اکھڑ کر پھینک دیجئے۔ اے اللہ سب بیماریوں کو ختم کر دیجئے، نیست نابود کر دیجئے، کل عدم کر دیجئے۔ اے اللہ ملک کو اے اللہ صاف ستھرا فرما دیجئے، ملک کی حالت ہر اعتبار سے درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ملک کو حالات سے بچا لیجئے، ملک کے لوگوں کو اے اللہ سب پریشانیوں سے بچا لیجئے۔ اے اللہ ابھی تک جتنے بھی قرآن پاک جو پڑھے گئے ہیں 2319 اور یاسین شریف 3,08,59، آیت کریمہ 4,45,002، سورہ اخلاص 6,58,966۔ اے اللہ اس سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح کو، تمام انبیاء کے روح کو، تمام رسول کے روحوں کو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اسلاف، تمام بزرگان دین، اولیاء، اقطاب، اغواس، سب کے روحوں کو، اور تمام اولیاء کے روحوں کو، اور تمام محدثین، مفسرین اور مبلغین اور مجددین اور تمام اساتذہ، تمام علماء عرب، علماء عجم، علماء عرب، علماء عجم، مجاہدین، تمام مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات، ایمان کی حالت میں جتنے بھی لوگ دنیا سے گئے ہیں، مرد عورتیں، انسان جنات، سب کے روحوں کو اس کا ثواب اے اللہ پہنچا دیجئے۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہماری اور پوری امت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما دیجئے، پوری امت کی حالات کو درست فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اور آپ کے نام کے طفیل اور اس ختم قرآن کے طفیل قبول فرما لیجئے۔
اور جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجئے۔